من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل HA ظہوری آفیشل۔ آج ہم سورہ بقرہ شریف کی ابتدائی آیات میں سے آپ کو صوفیانہ تفسیر کے اسرار و رموز بیان کرنے کی جسارت حاصل کریں گے۔ قرآن مقدس کی آیہ کریمہ ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائیں۔ اس آیہ کریمہ کے جز کے اوپر آج ہم انشاءاللہ صوفیانہ اسرار و رموز بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اسلام اور ایمان میں فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اسلام کے معنی جو ہے وہ سر کو سجدے میں رکھنا، ظاہری اعمال کا نام جو ہے وہ اسلام ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ظاہری طور پہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں اس کو ہم اسلام کہیں گے۔ اور ایمان جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ اگر کسی کے عقائد درست نہ ہوں لیکن وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ منافق، تو وہ مسلم تو ہوگا لیکن مومن نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص ایمان لے کے آیا مگر اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کا موقع اس کو نہ ملا تو وہ مومن ہوگا، مسلم نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی جس کے عقائد بھی درست قرار دیے جائیں، عقائد بھی درست ہو، اس کا ظاہر باطن بھی درست ہو، تو وہ جو ہے وہ ایمان والا اور مسلمان ہوگا۔ اور لیکن ایسا شخص جس کی عقائد درست ہوں مگر اس کے اعمال جو ہیں وہ خراب ہوں، اس کو ہم فاسق کہتے ہیں۔ تو جس کے اعمال درست ہوں اس کو ہم متقی کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو اس کا ظاہر اور باطن ٹھیک ہو اس کو ہم متقی کہیں گے۔ اور یہاں پہ ایک خیال رکھنا چاہیے کہ جاننا، ماننا اور پہچاننا، یہ تین چیزیں ہیں، یہ مختلف ہیں۔ اس کو ہم وضاحت کرتے جائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا نام ایمان ہے، پہچاننے کا نام نہیں، جاننے کا نام نہیں، ماننے کا نام ایمان ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں بھی ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ سورہ بقرہ شریف میں آگے جا کے یہ آئے گا، اس کی تفسیر ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو کفار مکہ جو تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے مگر کافر رہے، کیونکہ وہ مانتے نہیں تھے۔ ماننا بھی تین قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، ڈر کی وجہ سے کسی کو ماننا، اس کے رعب دبدبے کی وجہ سے ماننا۔ نمبر دو، کسی کو لالچ کی وجہ سے ماننا کہ اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، دنیا کی دولت ہے، وہ ہمیں سپورٹ کرے گا دنیا میں رہتے ہوئے، تو یہ لالچ آ گیا۔ تیسرے نمبر کے اوپر محبت سے ماننا۔ تو پہلی جو دو قسمیں ہیں اس کو ماننے والا جو ہے وہ ایمان والا نہیں کہلائیں گے، کیونکہ منافق بھی ایسے مانتے تھے ڈر اور لالچ کی وجہ سے۔ تو محبت سے جو ماننا ہے وہی ایمان ہے۔ تو پتہ چلا اسلام، یہاں پہ ایک حدیث پاک بھی جو ہے کوٹ کرتے چلیں، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو حضور کے پاس ایک آدمی آیا، تو اس کو ایسے لگا جیسے وہ دور سے سفر کر کے آ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر سفر کے اثرات جو ہیں وہ بھی نمودار نہیں ہو رہے۔ تو اس نے پوچھا کہ مال اسلام، حضور بتا دیجئے اسلام کیا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے متعلق بتایا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ظاہری اعمال کے متعلق بتایا۔ تو پھر پوچھا گیا مال ایمان، حضور ایمان کیا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دل سے تصدیق کرنا، تو اس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ایک تیسرا درجہ بھی ہے مال احسان، کہ تو ایسے عبادت کرے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہیں تو پھر یہ دیکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ حدیث پاک کا جو تیسرا حصہ ہے یہی ہمارے تصوف کی بنیاد ہے، اس کو ہم ماٹو بنائیں گے، لیکن آگے جا کے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بحث کریں گے۔ تو پتہ چلا اسلام اور ایمان، اسلام ظاہری چیز کا نام ہے اور ایمان جو ہے وہ باطنی چیز کا نام ہے۔ تو جو ظاہر جس کا ٹھیک ہوا، باطن ٹھیک نہ ہوا، تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ جس کا باطن ٹھیک ہوا، ظاہر ٹھیک نہ ہوا، تو وہ ایمان والا تو ہے لیکن مسلم نہیں ہوگا۔ جس کا ظاہر اور باطن ٹھیک ہوا تو وہ شخص جو ہے وہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ تو آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ غیب آ رہا ہے۔ غیب کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی پوشیدہ چیز۔ اصطلاح میں اس کا معنی ہم لیں گے کہ جو چیز ہم سے پوشیدہ ہے اس کو ہم کہیں گے غیب ہے۔ تو جو ظاہری باطنی حواس اور عقل سے چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم جو ہے وہ غیب کہتے ہیں۔ اور آگے جو ہے وہ غیب بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کے اوپر دلیل قائم جو ہے وہ نہ کر سکے، جیسے کہ قیامت کا ہونا، موت کا وقت جو ہے،
اس کے اوپر ہم تحقیق کریں بھی تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا، دلائل ہم نہیں دے سکتے۔ تو اسی کا نام جو ہے وہ مفاتیح الغیب ہے۔ تو اس کے متعلق قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا عندہ مفاتیح الغیب، یعنی کہ غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ کنجیاں تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اس کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام ہیں، اس کے اولیاء اعظام میں خاص جو ان کے بندے ہیں اس تک جو ہے وہ غیب جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرا غیب جو ہے وہ جس پر دلیل قائم ہو سکے، جیسے جن دلائل سے یعنی کہ پتہ لگ سکے کہ حق تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات و صفات، انبیاء کی نبوت، ان کے متعلق احکام وغیرہ کا پتہ چل سکے، یہ وہ غیب ہے جو غور و فکر سے معلوم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ رب کو ہم نے نہ دیکھا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن دنیا کا ذرہ ذرہ اس کے ہونے کی جو ہے وہ دلیل ہے، اس کے ہونے کا پتہ دے رہا ہے۔ یہاں غیب سے مراد یہی غیب ہے کہ جو دلائل سے حاصل ہو سکے، ایسی چیز جس کو دلائل کے ذریعے ہم معلوم کر سکیں، جیسے کہ ہم نے کہا ہے کہ اللہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے، دوزخ ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن یہ دلائل سے معلوم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اس آیت کا معنی بھی یہ ہوا کہ متقی وہ ہوگا جو ان غیبوں پر ایمان رکھے جو دلائل سے معلوم ہو سکتے ہیں، اللہ کی ذات، اس کی صفات جو ہیں، انبیاء علیہ السلام کی نبوت، قیامت، حساب، جزا و سزا، دوزخ، جنت، یہ سب اسی غیب میں داخل ہیں جو دلائل سے جو ہے وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، بلکہ وہ کافر ہے۔ تفسیر روح البیان شریف میں بھی فرمایا گیا کہ غیب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جو تجھ سے غیب ہے، جیسے جنت، دوزخ اللہ ہم سے غیب ہے، اور دوسرا وہ جیسے کہ دوسرا وہ ہے جو جس سے ہم غیب ہیں۔ جیسے کہ ہم پہلے عالم ارواح میں تھے تو وہاں پہ کیا تھا؟ وہاں پہ سب کچھ ہمارے سامنے تھا، انبیاء علیہ السلام کی روحیں، اولیاء اعظام کی روحیں، جنت، دوزخ سب ہم دیکھ رہے تھے، لیکن ہم اب جو ہے وہ دنیا میں آ گئے ہیں، حواس خمسہ کے اندر جو ہے ہمارا وجود آ گیا ہے، ہمارا حواس خمسہ جو ہے ہمارے اوپر صادر آتے ہیں، ہم محسوس بھی کر سکتے ہیں، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو وہ ہم سے چھپ گیا، وہاں پہ ہم نہیں ہیں۔ یعنی کہ غیب دو طرح کا ہے، ایک وہ جو ہم سے غیب ہے، ایک وہ جس سے ہم غیب ہیں۔ تو پتہ یہ چلا منافقین جو ہیں مسلمانوں کے سامنے تو کہہ دیتے تھے، اب یہ مثال دے رہا ہوں، مسلمانوں کے سامنے تو کہہ دیتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن وہ دل سے نہیں مانتے تھے، دل سے اقرار نہیں کرتے تھے۔ تو پتہ چلا ایمان اس چیز کا نام ہے جو دل سے بھی اقرار کیا جائے، تو اس کے اوپر جو غیب ہے اس کے ساتھ ملا ہوا، تو غیب وہ چیز ہے جو ان کو دلائل کے ساتھ ہم جو ہے وہ معلوم کر سکیں، اس کو غیب کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم جو ہے وہ ہوتا ہے کہ غیب جو ہے اس غیب پر ایمان لانا یہ معتبر ہے، غیب پہ ایمان لانا معتبر ہے۔ اگر اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کیا ہے؟ وہ انسان کافر ہو جائے گا، جیسے جنت کا انکار کر دے گا، دوزخ کا انکار کر دے گا، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے گا۔ تو اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ قرآن مقدس کو جو کہے کہ میں مانتا ہوں، لیکن اس قرآن کو مانتا ہوں جو لاہور میں چھپا ہوا ہے، جس کی پرنٹنگ ہوئی ہے، جو الفاظ جو ہیں وہ قرآن مقدس کے وہ اوراق کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، اس کو مانتا ہے، لیکن اس قرآن کو نہیں مانتا جو جبریل لے کے آیا ہے، جس کو رب نے بھیجا ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل ہوا ہے۔ تو لیکن اس کو اگر نہیں مانتا تو پھر اس قرآن کو ماننے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو حادث ہے، یہ تو انسان نے چھاپا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ ظاہری صفات کو مان لینا اور باطنی صفات کا انکار کر دینا، اس سے بھی انسان ایمان والا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن جو ہے لاہور سے چھپا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے، اوراق لکھے ہوئے ہیں، الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ اس کی ظاہری صفات ہیں۔ مگر وہ قرآن جو مکہ المکرمہ میں، مدینہ شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے جب، تو وہاں پہ جو ہے جبریل امین لے کے آتے رہے، اس قرآن کے اوپر ایمان رکھنا، اس کے باطن پہ ایمان رکھنا، تب جو ہے انسان ایمان والا ہو سکتا ہے۔ اب ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ جو پہچانتے تھے، مانتے نہیں تھے، جیسے کہ مکے کے کافر جو تھے، وہ یہ تو مانتے تھے، یہ تو جانتے تھے کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے، حضرت آمنہ کے لگتے جگر ہیں، ان کے ظاہری اوصاف جو تھے وہ جانتے تھے، جانتے تھے، مگر یہ نہیں مانتے تھے کہ وہ محمد رسول اللہ بھی ہیں۔ کافر اس بات کے قائل نہیں تھے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپے ہوئے اوصاف جو تھے
ان کا انکار کرتے تھے، اللہ کے پیارے رسول کو تخت و تاج والا نہیں مانتے تھے، ان کو غیب دان نہیں مانتے تھے، ان کی شان بیان کرنے سے عاجز تھے، وہ نہیں مانتے تھے، ایسے ہی وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جہتیں ہیں، ایک نورانیت، ایک بشریت۔ اس کی مثال اور میں واضح کرتا چلوں کہ وہ لوگ جو یہ دیکھتے تھے کہ اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں، اس کے بھی ہاتھ ہیں، اس کو پسینہ آتا ہے، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، لیکن جو صحابہ تھے وہ یہ دیکھتے تو تھے، جانتے تو تھے، لیکن مانتے بھی تھے کہ یقیناً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پسینہ آتا ہے، لیکن یہ مانتے تھے کہ پسینہ تو آتا ہے، لیکن پسینہ ہمیں بھی آتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتا ہے، لیکن ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبوؤں کے حلے آتے ہیں۔ وہ یہ تو دیکھتے تھے کہ وہ بھی کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں، لیکن ہمارا کھانا جو ہے وہ گندگی بن جاتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا جو ہے وہ گندگی نہیں بنتا، بلکہ وہ کستوری عنبر جیسی اس میں سے خوشبو آتی ہے۔ وہ یہ تو جانتے تھے کہ یہ دست ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، لیکن وہ یہ بھی مانتے تھے صحابہ کرام کہ ہاتھ تو ہیں، لیکن ان ہاتھوں کا کمال کیا ہے کہ جس پانی کے پیالے میں رکھ دیا جائے اس میں سے جو ہے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہی ہاتھ جو ہیں، اس کی ایک انگل کا اشارہ ہو جائے تو سورج دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج واپس آ جاتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، درخت چل کے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ ہاتھ ہے جس میں کنکریاں آ جائیں تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ ہے غیب اور اس کے اوپر ایمان لانا، کہ ظاہر اور باطن دونوں کو ماننا، کسی کو ظاہراً مان کے اس کے باطن کا انکار کر دینا، اس سے انسان ایمان والا نہیں ہوتا۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ جو ظاہر بھی مانتے ہیں اس کا باطن بھی مانتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہمیں ایمان بالغیب کے اوپر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل HA ظہوری آفیشیل۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ پتہ چل جائے ہماری آنے والی ہر ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔